جی میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں کس طرح کے لوگ جائیں گے اور جہنم میں کس طرح کے لوگ جائیں گے، دلیل دے کر آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ سورگ میں اور نرک میں، جنت میں اور جہنم میں کس کس طرح کے لوگ جائیں گے۔ بہت بڑھیا سوال ہے۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان سب کو اسلام دھرم کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔ اور بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمارے چینل سے ویڈیو لے کر کے اور اسلام دھرم کا صحیح پیغام پھیلانا چاہیں وہ پھیلا سکتے ہیں۔ ہمارا چینل کاپی رائٹ فری چینل ہے، کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ غلط استعمال کرو گے، اسلام کو غلط طریقے سے پیش کرو گے تو ریئیکشن ہوگا۔ اگر صحیح اسلام کو پیش کرو گے تو کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا۔ تو آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عالم ارواح میں سب سے پہلے انسان سے آدم علیہ السلام سے، ان کی پیٹھ سے اور دنیا کے آخری انسان تک اللہ نے سارے انسان کی آتماؤں کو پیدا کر دیا۔ اب وہاں سے یہ بچے جو پیدا ہو کے آ رہے ہیں یہ وہیں سے آ رہے ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، اپنی رچنا کو رچتا ہے اور انسان کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے، اور بالکل اس کو فری ول دے دیا۔ اب اس کو دے دی آزادی، اب تو چاہے سچ پہ چل لے یا جھوٹ پہ چل لے۔ سچ کا راستہ اللہ کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے، امن شانتی کا راستہ ہے۔ جھوٹ کا راستہ شیطان کا ہے ہاں، جو اشانتی کا راستہ ہے۔ اب ان دو راستوں کے دو انجام بتا دیے کہ دنیا ایک امتحان کا گھر ہے، پیپر لینے کا ہال ہے، ٹیسٹ لینے کا ایک ہال ہے، اور بدلہ ملے گا موت کے بعد۔ موت کے بعد بدلے کی دنیا ہے۔ تو ایشوری رچنا کے آدھار پر سچ کا راستہ اللہ کا ہے، جھوٹ کا راستہ شیطان کا ہے، اور ان دو راستوں کے دو انجام بتا دیے۔ سچائی کا انجام موت کے بعد جنت ہے، جو اللہ کو راضی کر کے مرا۔ بھائی اللہ نے زندگی دے دی ہے انسان کو، رچنا کو رچ دیا ہے نا۔ اب جو انسان سچ پہ چل کے غور کرے گا کہ میرا مالک کون ہے، میری جان اس کے قبضے میں ہے، حقیقت پہ غور کرے گا کہ میں دنیا میں ہمیشہ جینے کو نہیں آیا، جیسے میرے سامنے اور مر کے چھوڑ کے چلے گئے دنیا کو، ایسی مجھے بھی جانا ہے چھوڑ کے۔ میں غور کروں حقیقت پر، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اور مجھ سے چاہتا کیا ہے، سنسار میں کیوں بھیجا ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے۔ جو سچ کے راستے پہ چل کر اللہ کی مرضی پہ چلے گا، دنیا میں بھی امن شانتی حاصل کرے گا، اور موت کے بعد بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت جنت میں داخل کرے گا، سورگ میں داخل کرے گا۔ یہ زندگی کھیل تماشا ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے ہاں۔ اب جس دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھے گا، جھوٹ پہ چلے گا، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا، ہے نا، دھرتی پہ فساد پھیلائے گا، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھے گا، ہمیشہ جینے کی چاہت میں، جنت کی چاہت ہے یہ انسان کے اندر، ہمیشہ جینے کی چاہت میں جھوٹ پر چلے گا اور دھرتی پہ فساد پھیلائے گا، اللہ کو ناراض کر کے جائے گا، میرے بھائی وہ جہنم میں سزا پائے گا۔ بھائی یہ جو رچنا ہے ہمارے اندر رچی ہوئی اچھائی برائی کی، یہ اللہ نے بیکار نہیں رچ دی ہے، یہ دن بیکار نہیں نکل رہا ہے، یہ کرم کروانے کے لیے نکل رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رچنا کے آدھار پر بدلہ دے گا ہاں۔ اب تم چاہیں اپنے من میں جھوٹا گمان کچھ بھی رکھو کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے موت کے بعد، تم یہ جھوٹے گمان رکھو، لیکن جھوٹے گمان سے سچ بدلے گا تھوڑی۔ سچ تو یہی ہے کہ ہمارا مالک ہے، اس نے رچنا کو رچ دیا ہے، وہ حساب کتاب کرے گا، ہے نا۔ اگر حساب کتاب نہ ہوتا، موت کے بعد جنت اور جہنم نہ ہوتی، تو یہ انسان کے اندر رچی ہوئی رچنا نہ ہوتی، اچھائی برائی کے احساسات نہ ہوتے، اچھائی میں اللہ سکون پیدا نہ کرتا انسان کے اندر، برائی سے بے چین نہ کرتا۔ اب یہاں امتحان چل رہا ہے بھائی سب کا، جو بن دیکھے اللہ سے ڈر جائے، ہے نا، اور انسان بن جائے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو دکھی نہ کرے، اور حقیقت اس کائنات کے اور جیون کی حقیقت پر غور کرے، اور اپنے آپ کو دنیا میں آزاد نہ سمجھے۔ غور کرے کہ میرا ایک مالک ہے، میری جان اس کے قبضے میں ہے، وہ دکھ بھیجتا ہے میں روک نہیں سکتا، میری مرضی کے خلاف پریشانی بھیجتا ہے میں روک نہیں سکتا، بیماری بھیجتا ہے میں روک نہیں سکتا، موت بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا۔ یہ دن نکلتا ہے تو میں کام کرتا ہوں، دن میں نہیں نکالتا۔ ہوا چلتی ہے تو میں سانس لیتا ہوں، ہوا میں نہیں چلاتا، ہے نا۔ روزی کھاتا ہوں تو میں زندہ رہتا ہوں، روزی میں نہیں پیدا کرتا۔
ہے نا, رات ہوتی ہے تو آرام کرتا ہوں, رات میں نہیں کر سکتا. تو کوئی مالک ہے جس نے مجھے جیون دے کر کے, جیون کی ضرورتیں لگا کر کے اور پھر ان کو پوری کر رہا ہے, پوری کر رہا ہے. اب جو حقیقت پر غور کرے گا, قرآن سے وہ سچائی کو سمجھ لے گا. پوتر قرآن سنسار کے سچے مالک کی کتاب ہے, اس کے دوارا پھر وہ سچائی کو سمجھ لے گا اور وہ دھرتی پر پہلے ہی جاگ جائے گا. مرنے سے پہلے, مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھ جائے گا عقل سے, دلیل کے حوالے سے, ہے نا, اور اس کی تیاری کرنے میں لگ جائے گا دل سے. جہنم سے, نرک سے بچنے کی تیاری میں لگ جائے گا اور سورگ میں جانے کی تیاری میں لگ جائے گا. اس دنیا کی حقیقت سمجھ جائے گا. یہ دنیا موت کا گھر ہے, دکھوں کا گھر ہے, بیماریوں کا گھر ہے, مصیبتوں کا گھر ہے. یہاں دکھوں کی بھرمار ہے, یہاں غموں کی بھرمار ہے. تو وہ اس دنیا سے دل ہٹا دے گا. یہ دنیا ایک پل کو بھی رہنے کے لائق نہیں ہے. تباہ کرو جس دنیا کو کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں, موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ایسی بیکار زندگی ہے ہماری جس کے اگلے سانس کا جو ہے گارنٹی کارڈ نہیں ہے ہمارے پاس. اتنی بیکار زندگی ہے. دفع کرو جس دنیا کو کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں, دفع کرو جس دنیا کو کبھی بھی چھوڑ جانا, اس میں دل کیا لگانا. دفع کرو جس دنیا کو کبھی بھی چھوڑ جانا ہے اس میں جان کیا لگانا. تو میرے بھائیو, روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے کہ سب جتنی بھی جیو دھاری ہیں دھرتی پر, ہاں اللہ نے فرمایا ہے ان سب کی روزی میرے ذمہ ہے, اللہ نے فرمایا ہے. تو جو اللہ کی ذمہ داری ہے پالنا, تھوڑے بہت ہاتھ پیر پھینکو گے وہ روزی دے گا, لیکن اپنا مین دھیان اللہ کو راضی کرنے پر لگائیں, اس کی پہچان کرنے میں لگائیں, جو جیون جس مقصد کے لیے ملا ہے اس پہ لگائیں. تو جو لوگ دنیا میں حقیقت پہ غور کرتے ہیں, ہے نا, دوسروں کی موت کو دیکھ کر جاگتے ہیں, غور کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی مرنا ہے, اور دل سے اللہ کی طرف بڑھتے ہیں, حقیقت پہ غور کرتے ہیں, اللہ کی کتابوں کے ذریعے سے اللہ کی مرضی کو سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھ کر کے اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں, اپنی منمانی چھوڑ کر اللہ کی مرضی ایشوری رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا, پوری طرح سچ پر چلنے کا طریقہ اپناتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اپنے جیون میں اتارتے ہیں میرے بھائیوں, اور اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرتے ہیں, اور اللہ کی محبت کو حاصل کر کے مر جاتے ہیں. ایسے ہی لوگ جنت میں جاتے ہیں, سورگ میں جاتے ہیں, ہمیشہ کامیابی کا جیون پاتے ہیں, جو دو چیزوں کی قربانی دے کر جاتے ہیں اس دنیا سے. ایک میرے شریر کے باہر کی دنیا ہے, یہ سارا جھوٹ ہے جو کچھ دکھائی دے رہا ہے, مال دولت بیوی بچے بھائی بہن سب کچھ جھوٹ ہے, اس لیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے, اور یہ جھوٹ کبھی بھی مرنے والے کے لیے ختم ہو سکتا ہے, کبھی بھی. تو جھوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا, تو اس جھوٹ کو مٹانا ہے, اس کی محبت دل سے نکالنی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی رہنا دنیا میں ہی ہے, مگر دنیا میں کس سے دل نہیں لگانا, اس سے محبت نہیں کرنی. اور ایک اپنے اندر کے گھمنڈ کا جھوٹ, میرے اندر کی دنیا میں میرا گمان ہے جھوٹا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں, مجھ سے طاقتور کوئی نہیں, اور مجھ سے اونچا کوئی نہیں, مجھ سے اسمارٹ کوئی نہیں, مجھ سے عقل مند کوئی نہیں. اپنی عقل کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے, اپنے اندر کے گھمنڈ کو مٹانا ہے. اگر یہ دو چیزوں کا جھوٹ مٹا لیں گے ہم تو اللہ کو پا لیں گے ہم. ان دونوں دنیاؤں کی حقیقت کو سمجھنا ہے. باہر کی دنیا, شریر کے باہر کی دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سب جتنا دکھائی دے رہا ہے موت پہ سارا جھوٹ ختم ہے. جب ختم ہے تو میں اس سے دل کیوں لگاؤں بھائی, ختم ہونے والی چیز سے میں دل کیوں لگاؤں. اور ساری دنیا فراڈ ہے, مطلبی ہے, سارا جہان بے وفا ہے. آپ نیکی کرو گے آپ کو برائی ملے گی, آپ بھلائی کرو گے آپ کو برائی ملے گی, ہے نا. سب. اور موت پر دیکھیں آپ, جن بیوی بچوں کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں, یہ سب ہمیں قبر میں پھینک آتے ہیں اور اپنی اپنی زندگی میں آ کے لگ جاتے ہیں, ہے نا. مرنے والے کو تھوڑا بہت یاد کر لیتے ہیں, بس کبھی کبھار ذکر کر لیا, ورنہ کتنی محبت کرتے ہوں مرنے والے سے ہم, پھر اس کو لوگ دنیا میں بھول جاتے ہیں. یہ دنیا بھولنے کا جہان ہے, بھٹکنے کا جہان ہے. اب ہمارے ماں باپ جو ہیں, ہماری گھر والے کتنے مر گئے, ہم نے کون سا اتنا انہیں پوچھا جو ہمیں کوئی پوچھے گا مرنے کے بعد. سوچو ذرا, غور کرو. اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے سچ کو دیکھو اس دنیا میں, اللہ کی دی ہوئی عقل سے سچ پر غور کرو, سچ کو سمجھو. میرے بھائیو, جو لوگ سوچتے سمجھتے ہیں اور عقل سے غور کرتے ہیں اور اللہ کی کھوج کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں, حقیقت پہ غور کرتے ہیں, وہ سچائی کو سمجھ جاتے ہیں, ہے نا. ہاں, موت کے بعد جو لوگ جہنمی ہوں گے, نرک میں جانے والے ہوں گے, ہاں, جہنمیوں سے, دوزخیوں سے کہا جائے گا, کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا ایشوری رچنا کے آدھار پر, کہ پوری طرح جھوٹ سے بچو اور سچ پہ چلو.
اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر لو۔ جب جہنم میں لوگ تڑپیں گے، ہیبتناک منظر ہوگا، تو ان سے جہنم کا دروگا کہے گا، کیا تم بدبختو، آج تم جہنم میں تباہ ہو گئے؟ کیا تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں اس دنیا میں امتحان کی اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، کیا تمہیں اس امتحان کی دنیا میں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، سچ اور جھوٹ کو ایشوری رچنا کے آدھار پر؟ اب وہ لوگ کہیں گے ہاں کہ آیا تھا، مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے اسے پاگل سمجھا، بے وقوف سمجھا، ہم برائی میں عقل کی تیزی دکھاتے رہے اور اچھائی کو اچھے انسان کو بے وقوف سمجھتے رہے۔ اور میرے بھائیوں کہیں گے کہ ہمیں سمجھایا گیا تھا، مگر اگر ہم کاش صحیح سے سنتے اور سمجھتے اور عقل سے غور کرتے، حقیقت کو سمجھتے، تو آج ہم نرک والوں میں، جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ ذرا بات پہ غور کریں، اگر ہم صحیح سے سنتے اور بات کو سمجھتے اور سچائی پر غور کرتے، تو آج ہم بھی ایمان والے ہو کے آتے، ایماندار بن کے آتے، آج ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، جو بھی سچی بات ہے اس کو دل سے سنو، اس کو غور سے سنو، دھیان سے سنو، پھر سمجھو، پھر عقل سے غور کرو، اور پھر سوچو کہ اللہ نے یہ رچنا بیکار نہیں رچ دی ہے، اس رچنا کے آدھار پر بدلہ دے گا۔ موت تک کا امتحان ہے، مرنے کے بعد جیسے کرم کر کے مرا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ برتاوا شروع کر دے گا۔ اس لیے سنو صحیح سے، سمجھو، پھر غور کرو، اور پھر سچائی پر چلو، صحیح دھرم کو سمجھو، جیون کا صحیح مقصد سمجھو۔ تو میرے بھائیو، جہنم والے کہیں گے اگر ہم صحیح سے سنتے اور سمجھتے اور غور کرتے تو آج ہم دوزخی والوں میں نہ ہوتے، جہنم والوں میں نہ ہوتے، نرک والوں میں نہ ہوتے۔ آج تو دنیا میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چوری اور سینہ جوری، برے کام کر رہے ہیں، سینہ جوری کر رہے ہیں۔ ہاں، وہاں جب دردناک سزا ملے گی تو اپنے گناہوں کو خود مان لیں گے کہ ہم خود ہی ظالم تھے، مکار تھے، گناہ گار تھے، ہم نے سچ بات کو مانا ہی نہیں تھا، اللہ نے پیغام بھیجا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جہنم والے اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے، اللہ کے غصے کے حقدار ہوں گے۔ جہنم اللہ کا غصہ ہے، جنت اللہ کی رحمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور جو لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، اچھائی پر چلتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، دھرتی پر فساد پھیلانے کی نیت بھی نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے مرنے کے بعد بخشش ہے، اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے، اللہ کی نعمتیں جنت میں تیار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سب کو دو راستے دکھا رکھے ہیں، سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ اب جس نے ایشوری رچنا کے خلاف، جس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے فتنے فساد میں ڈالا، جان بوجھ کر برائی کری اس نے، جس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے فساد میں ڈالا، تو موت کے بعد فسادی اپنے فساد میں پھنسے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے، وہ دونوں سسٹم کو دیکھتا ہے، سچ بھی اور جھوٹ بھی۔ اس دنیا میں بچپن سے ہی دیکھتا رہتا ہے کتنے لوگ اس کے سامنے مرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میری زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ ایک طرف اس سچ کو دیکھ رہا ہے، ایک طرف جھوٹ کو دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں لوگ دوڑ لگا رہے ہیں، ہمیشہ جینے کی چاہت میں فساد پھیلا رہے ہیں، دنیا بٹورنے میں لگے رہے ہیں۔ اب اللہ نے آزادی دی ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، اب تو چاہے سچ کو قبول کر لے، سچ یہ ہے کہ میں تیرا مالک ہوں، تیری جان میرے قبضے میں ہے، یا تو انسان بن جا اور مجھے راضی کر لے۔ یہ دنیا جھوٹ ہے، بے وفا ہے ساری دنیا، اس کو دل سے نکال، اس کی محبت دل سے نکال، اپنے گھمنڈ کو مٹا لے، اپنی اوقات کو پہچان لے۔ تو پیشاب سے پیدا ہے، تیرے پیٹ میں لیٹرنگ پیشاب بھری ہوئی ہے۔ ایک جنا کہنے لگا کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو میں کہنے لگا کہ بھائی کسی کے پیٹ میں سے آ رہی ہوگی، کسی کے پیٹ میں سے آ رہی ہوگی۔ تو اندازہ لگاؤ، ہم خود بدبو اٹھائے پھر رہے ہیں۔ ذرا سوچو، ہمارے اندر ہمارا گھمنڈ کس بات کا، اکڑ کس بات کی؟ ہمارے پیٹ میں گندگی ہے، بدبو بھری پڑی ہے، اور موت پہ مٹی ملنا ہے۔ انسان اپنی اوقات کو پہچانے، تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں گندے پانی قطرے سے انسان بنایا ہے۔ تو انسان اپنی اوقات کو پہچانے، اللہ کی تعریف پر راضی ہو جائے، اسے مالک پہچان لے، اسے راضی کر لے۔
ان दो झूठों को अपने अंदर से मिटाए। तो मेरे भाइयों, सच और झूठ को हर इंसान देख रहा है। अल्लाह ने आंखें दी हैं देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, अकल दी है सोचने के लिए। हाँ, इम्तिहान लिया है तो वैसे नहीं लिया, सब कुछ दिया है इंसान को। समझ भी दी है, सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है, सब कुछ दिखाया है जब इम्तिहान लिया है इंसान का। अब मेरे भाइयों, जिस इंसान ने जानबूझकर ईश्वरी रचना के खिलाफ शैतान का झूठ का रास्ता अपना रखा है, समझे बात को, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत से निगाह चुराए फिर रहा है, तो ये सच्चाई का चोर है। अब तुम इसके पास पैगाम पहुंचाओ अल्लाह का, ये बाज नहीं आएगा, ना ये बुराई से रुकेगा। जिसने जानबूझकर शैतान का टेढ़ा रास्ता अपना लिया, ये मेरे भाइयों ना तो जुल्म से बाज आएगा और ना ये अल्लाह की बात को कबूल करेगा। आप अल्लाह की अच्छी बात करेंगे या ये आपसे बुरी बात करेगा। आप सीधी राह की बात करेंगे, टेढ़ी राह की बात करेगा, है ना, ये झगड़े पे आ जाएगा, फसाद पे आ जाएगा, क्योंकि इसको अल्लाह का खौफ नहीं है ना। जब खौफ नहीं तो ये हकीकत पे गौर नहीं करेगा। रचना के एतबार से जानते सब हैं दुनिया में कि हमारा मालिक है, हम उसकी इबादत करने के लिए दुनिया में आए हैं। बेहोशी में जानते सब हैं, होश में आके मानने का नाम ईमानदारी है, सच्चाई है। तो अल्लाह ताला ने भी बेस छांटने का बेस जो है यही बनाया है बुनियाद, कि जो बिन देखे मुझसे डर जाएगा वो इंसान बन जाएगा, उसको मैं रोशनी दिखा दूंगा, वो उसे जगा दूंगा, पहले ही मौत से पहले जगा दूंगा उसे, हैं। जो नहीं डरेगा वो बेहोश होकर मर जाएगा, जहन्नम की आग में जाएगा, है ना। इसीलिए कुरान में कहा गया है, अल्लाह फरमाता है कि तुम इस कुरान से अच्छी बातों की तरफ लोगों को बुलाते रहो, तुम इस कुरान से अच्छी बातों की लोगों को नसीहत करते रहो। जो खौफ रखता है, जो मुझसे डरेगा बिन देखे, वो तो नसीहत हासिल करेगा, और वो जो गौर करेगा वो सच्चाई को समझ लेगा, होश व हवास में, हैं। हाँ, बेहोशी में जानते सब हैं, अल्लाह ने रचना में जीवन का मकसद पूरा रच के भेजा है। हाँ, जो मुझसे बिन देखे डरेगा वो तो नसीहत हासिल करेगा और जाग जाएगा, जो गौर करेगा, हैं, जो अल्लाह की खोज करेगा। और बेखौफ बदबख्त जो मुझसे डरेगा नहीं बिन देखे, वो अच्छी बातों से कतराएगा। क्यों? क्योंकि जो झूठ पे चलने वाला है वो सच को कभी कबूल नहीं करेगा, जिसने जानबूझकर शैतान का रास्ता अपना रखा है। तो बेखौफ बदबख्त उससे कतराएगा, और फिर कुरान आगे कहता है जो बड़ी तेज आग में डाला जाएगा। अब इसी बात को आप देख लें, जो बिन देखे अल्लाह से डरेगा वो जो है किसी को तकलीफ भी नहीं देगा, अच्छा इंसान बन जाएगा, उसका घमंड खत्म हो जाएगा। और जो अल्लाह से बेखौफ होगा, डरेगा नहीं, मेरे भाइयों, वो घमंडी होगा। और आप देख लें, घमंडी इंसान ही धरती पर फसाद फैलाते हैं, कमज़ोर लोगों पर जुल्म करते हैं, फिर उसके घमंड को अल्लाह ताला जहन्नुम में मिटाएगा अगर वो इसी हाल में मर जाएगा। तो मेरे भाइयों, झूठ और बुराई पर चलने वाला वो समझता है मैं दुनिया में आज़ाद हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं होगा, ये रचना जो रच दी है बेकार रची हुई है। हाँ, वो दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता रहेगा, सच्चाई से निगाह चुराए फिरता रहेगा, सच्चाई का चोर होगा। हाँ, जब उसकी मौत आएगी, जब बेईमान की मौत का वक्त आता है, तो उससे कहा जाता है हाँ कि यही वो मौत के वक्त का सच है जिससे तू निगाहें चुराकर भागता था। झूठ पर चलकर हमेशा जीने की चाहत में धरती पर फसाद फैलाया करता था। हाँ, जन्नत की हमेशा जीने की चाहत में झूठ पर चलकर दुनिया को मंजिल बनाया था तूने, और अल्लाह का इनकार करके अल्लाह को भूल गया था। बिना मालिक की आज़ाद समझकर दुनिया में तूने जीवन बिताया था। तो मेरे भाइयों, आज आप देख लें, धरती पर फसाद फैला हुआ है। ज़्यादातर इस धरती पर लोग फसादी भरे हुए हैं, जो अल्लाह से नहीं डरते, सच्चाई पे कोई गौर नहीं करते, ये बिल्कुल सोचते समझते ही नहीं है कि जीवन क्यों मिला है। हैं, इतने लोग मर गए, कुछ हम भी गौर करें, हमें भी मरना, ये सोचते समझते ही नहीं है कुछ भी। मैयत में जा रहे हैं, मुर्दे के साथ जा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी गौर नहीं करते कि यार हम कुछ तो गौर करें, ये ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्यों पैदा किया गया है, कुछ तो सोचे समझें। मगर सोचते समझ कुछ भी नहीं सोचते लोग। थोड़ा बहुत सोचा, दुनिया में ध्यान लगा लिया। और मेरे भाइयों, दुनिया में बुराई पर लगे हुए हैं, जो जितना बुराई पर चल रहा है। देखो,
اس دنیا میں جس نے ٹیڑھا راستہ اپنا رکھا ہے، جو جتنا برائی پر چل رہا ہے وہ اتنا ہی اچھے انسان کے اوپر چڑھ رہا ہے، چوری اور سینہ جوری، ہاں، اور ظلم کر رہا ہے۔ اس دنیا میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں میرے بھائیوں بھرے ہوئے، جو ایک نمبر کا فراڈ، حرام کی کھانے والا، وہ اپنے آپ کو بڑھیا کہتا ہے، وہ چڑھتا ہے اچھے کے اوپر، ہاں۔ تو میرے بھائیوں زیادہ تر ایسے ہی لوگ دھرتی بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ نے آزادی دی ہے، فری ول دیا ہے، سچ پہ چل رہے یا جھوٹ پہ چل رہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، پھر موت کے بعد پھر ویسے ہی بدلہ دے گا۔ آپ غور کریں، اس دنیا میں زیادہ تر لوگ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مظلوم جو ہے کمزور رہ جاتا ہے، اس پہ ظلم کیا جاتا ہے، اور کوئی انسان بولتا بھی ہے تو وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے، ظالم طاقتور بن جاتے ہیں، کمزور پر ظلم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہاں غور کرنے کی بات ہے، اب ایک ہستی ایسی ہو کہ جب وہ ظالموں کو سزا دے تو اس کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہ ٹک پائے، کوئی ظالم کی حمایت نہ لے پائے۔ تو میرے بھائیوں وہ ہستی ہے اللہ کی، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، انسان کو بنایا، انسان کے اندر رچنا کو بنایا، وہی صحیح فیصلہ کرے گا اور بدلہ دے گا۔ وہ سب سے بڑا طاقتور ہے، جب بڑے سے بڑے ظالم کو سزا دے گا کوئی نہ روک پائے گا۔ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں تو لوگ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، ظالم کو چھڑا لیتے ہیں، دھاندلی بازی ہو جاتی ہے، لیکن میرے بھائیوں موت کے بعد کوئی نہیں بچا پائے گا، جب اللہ کی سزا پائے گا۔ تو میرے بھائیوں جب اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا تو فرمائے گا کہ میں نے تمہیں زندگی کا اتنا سمے دیا تھا، اگر تم چاہتے تو دنیا میں سوچ سمجھ لیتے اور ایماندار بن کے مر جاتے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر غور کر لیتے، میں تمہارا مالک، ہاں میں تمہارا مالک ہوں، دن میں نکالتا، تم سے کرم کرواتا ہیں، ہاں تمہارے نہ چاہنے کے باوجود تم پہ دکھ بھیجتا، تم روک نہیں سکتے، تکلیف بھیجتا، روک نہیں سکتے، تمہارے نہ چاہنے کے باوجود موت بھیجتا، تم روک نہیں سکتے۔ سب کچھ میرا تھا، میں نے تمہارے جیون کی شروعات کرائی ہیں، ہاں امتحان کے لیے دنیا بنائی، سب کچھ کیا، تم نے مجھے کو نہ پہچانا، تم نے عقل کا، میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال نہ کیا، تو میں نے تمہیں اتنا جیون کا سمے دیا تھا، اگر تم چاہتے تو سوچ سمجھ لیتے اور غور کر لیتے اور مجھے راضی کر کے مر جاتے، ایماندار سچے بن کے ہیں، ہاں میری محبت لے کے آتے، مگر تم نے چاہا ہی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں جو ایشوری رچنا کے آدھار پر سچائی پہ چلے گا، ایمانداری پہ چلے گا، اللہ کو راضی کر کے جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، سورگ میں جائے گا، اور جو ایشوری رچنا کے خلاف برائی پہ چل کے مرے گا، فساد پھیلائے گا، اللہ کو ناراض کر کے جائے گا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور اس ٹاپک پر بہت ساری ویڈیو ہیں ہمارے چینل کے اندر، جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔